مرزا غلام قادیانی یہ دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میری وحی غلطی سے خطا سے پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کے بارے میں جو کچھ اس نے زبان درازی کی، قرآن شریف کے بارے میں جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ قرآن شریف بڑی بڑی غلیظ اور گندی گالیوں سے معاذ اللہ بھرا ہوا ہے، وہ ہم پہلے ایک ویڈیو میں بتا چکے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مرزے کی اپنی وحی کا حال یہ مرزے کی قلم سے ہی میں آپ کو سناتا ہوں، اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ کہتا ہے میری وحی ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے۔ اس کی کتاب، اس کا حوالہ میں ابھی دیتا ہوں۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کے بارے میں چھوٹے مرزا کا پہلے موقف سن لیں، پھر آگے بات کریں۔ تو اہل کتاب کا اگر زبیہ لال ہے تو قادیانیوں کا زبیہ بھی لال ہی ہوگا۔ کیا قادیانی اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں ہے؟ اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے۔ اہل کلمہ بھی ہے وہ، جو بخاری میں حدیث ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبیحہ کھائے، تو وہ مسلمان کنسیڈر کیا جائے گا۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، ان کو اہل کتاب کی کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے، اور بلکہ آپ اہل کتاب سے بہتر والی کیٹیگری میں۔ غلام احمد قادیانی نے جب ذلی نبی یا بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا نا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے ڈائریکٹ دعوی نبوت کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی آپ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے۔ وہ اس نے کہا کہ میں جو ذلی نبی یا ذل محمد یا اپنے آپ کو نبی کا سایہ کہتا ہوں، تو قطعاً یہ نہیں کہ میں کوئی ان کی مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں ان کا امتی ہوں۔ یہ میرا ان سے روحانی تعلق ہے کہ ان کے مشن کو میں آگے لے کے چل رہا ہوں، چونکہ یہ نبیوں والا مشن ہے جو میرے سپرد ہوا ہے، اور مجھے رسول اللہ کی نبوت سے فیض ملا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو بروزی نبی یا ذلی نبی کہتا ہوں، ورنہ رسول اللہ تو خاتم النبیین۔ یہ میرا نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجئے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ میں نے ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس سے روکا گیا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ قادیانی اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دے تو ہم بھی ان کے اوپر فتویٰ لگانا چھوڑ دیں گے۔ تو اسی لیے میں جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں۔ اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے، ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے۔ قادیانی صرف اس لیے کافر ہیں کہ آپ کے ماں باپ قادیانی نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ ختم نبوت پہ جتنی بھی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ ایک خاص فرقے کے خلاف ہیں۔ اور مجھ سے تو چونکہ قادیانی مکتبہ فکر کے لوگ بھی اس حوالے سے رابطہ کرتے رہتے ہیں ختم نبوت کو ڈسکشن کرنے کے لیے۔ قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا، کیوں کہ مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت والے دن، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ اب ان کا سٹیٹس آج کے جو بائی برتھ قادیانی ہیں، کیا وہ مرتد ہیں یا کافروں کی اولاد ہے؟ وہ تو پھر کافروں کی اولاد ہے۔ میں آپ کو سٹیپ بائی لے کے آ رہا ہوں۔ لہذا آج کے قادیانی کیا ہوئے؟ کافر۔ یہ تو ڈکلیئر ہوا، مرتد والی کیٹیگری سے تو باہر نکلا ہے۔ اب کافر ہیں تو کون سے کافر ہیں؟ کیا وہ اہل کتاب کافر ہیں یا بت پرست کافر ہیں؟ بت پرست تو نہیں ہے۔ اچھا، اب اہل کتاب پہ آ جائیں۔ اہل کتاب جو آپ کے نبی کو جھوٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور جو ان کی کتابیں جو تورات اور انجیل ہیں ان کو ٹیمپرڈ فارم میں مانتے ہیں، ان کا سٹیٹس یہ ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ اب ذرا قادیانیوں کی طرف آ جائیں۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ قادیانی قرآن کو مانتے ہیں، اب رہا عمل کرنے کی بات تو وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ماشاءاللہ جس طرح کا عمل اس کے اوپر کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیٹی گریٹیز میں جائیں تو ان میں بھی کہیں کہیں خرابی موجود ہے۔
جبکہ یہود و نصارہ قرآن کو سرے سے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتے. یہ جو دو بڑی چیزیں ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ماننا اور قرآن کو ماننا، یہ چیزیں انہیں یہود و نصارہ اہل کتاب سے کیا بہتر نہیں کر دیتی ہیں؟ پیر میرے علی شاہ صاحب سامنے آئے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے علماء سامنے آئے. اب وہ لادہ بات ہے کہ دونوں میں سے بھاگا کون تھا، یہ ایک الگ چیز ہے. مجھے جو قادیانیوں نے مواد بھیجا ہے اس میں تو یہ لوگ بھاگے ہیں اور پروگرام نہیں ہوا. پھر 1937 میں ڈیتھ ہوئی ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کی، جو یہ کہتے ہیں بہت بڑے ہمارے جی ہیرو غلام القادیانی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. وہ بھی ہمیں تو اب کچھ اور ہی سننے کو مل رہا ہے کہ نسیا کیڑا سی دوئیں چو. وہ بھی ہو سکتا ہے کچھ عرصے تک میری ویڈیو آ جائے کہ انہاں دوئیں چو نسیا کون سی. کہتے نہیں وہ لاہور جا کے بیٹھ گئے تھے، وہ قادیان تو آیا ہی نہیں. سرکار وہ نہیں آیا تھا، تسی پہنچ جاندے نا، نگاہ مار کے ساڑ دیندے نا انہوں. وہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ گریٹ برٹن نے کہا تھا کہ اس نے ہنڈے رکھے ہوئے یہاں پہ تو تمہیں مار دیں گے، کیونکہ یہاں سے پٹھان بھی کافی سارے سال لے گئے تھے وہ. تو اس لیے وہ ایک امن کی وجہ سے اس کو انہوں نے نکلنے نہیں دیا. اور معذرت کے ساتھ ایک ہی بڑا ہمارا ان سے اختلاف ہے نا ختم نبوت پہ، اس میں انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے، آپ کے علماء نے غلط کیا ہوا ہے. تب میں بتاؤں گا کہ قادیانیوں نے جو ترجمہ بدلا جو تم لوگوں نے ترجمے بدلے میں، ٹھیک ہے، میں بتاؤں گا کس کس جگہ پہ تم لوگوں نے ڈنڈی ماری. جہاں قادیانیوں کا ترجمہ ٹھیک ہے تم لوگوں نے ڈنڈی ماری ہوئی. قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں، قرآن کے ترجمے میں کوئی فرق ڈال ہی نہیں سکتا. جی وہ ترجمہ کون سا ترجمہ بدلا ہوا ہے؟ ایون یہ جو قادیانیوں کے بارے میں بھی کر رہے ہیں نا، آپ کو اسپیسیفکلی کوئی پورشن لے کے آئے کہ جس کے اندر انہوں نے ترجمے میں فرق ڈال دی. جی عزیزان گرامی، آپ نے چھوٹے مرزا کی تائید اور حمایت سن لی کہ وہ اہل قبلہ ہیں، اہل کلمہ ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، یہود و نصارہ سے بہتر. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چل رہے ہیں. اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر نہ کہیں، اور ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، اور ان کا ترجمہ ٹھیک، اور ان کا ختم نبوت پر کام جو کیا انہوں نے وہ ٹھیک. تو مرزا جی، کیا منافقین قرآن کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ اس کے باوجود اللہ نے فرما دیا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں. تو بہرحال بڑے مرزا کا جو دعویٰ تھا وہ کہتا تھا میری وہی خطاؤں سے پاک ہے. ذرا اس کا موقف سنیے، اس کی عبارت دیکھیے. کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 477. اس پر بڑا مرزا لکھتا ہے، کہتے ہیں آنچے من شنوم ز وحی خدا، بخدا پاک دامنش ز خطا. جو کچھ میں خدا کی وحی سے سنتا ہوں، اللہ کی قسم وہ ہر خطا سے، ہر غلطی سے پاک ہے. ہم چو قرآن منزہ اش دانم، از خطاہا ہمی اس ایمانم. کہتا ہے اس کو میں قرآن کی طرح منزہ اور پاک جانتا ہوں، ہر قسم کی خطاؤں سے وہ پاک ہے، یہی میرا ایمان ہے. بخدا ہست این کلام خدا، از دہان خدا پاک و وحید. اللہ کی قسم یہی کلام مجید ہے جو اللہ پاک وحدہ لا شریک کے منہ مبارک سے نکلا ہے. یہ دیکھیے، یہ بڑے مرزا کا دعویٰ کہ معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ جو وہی میرے اوپر نازل ہوئی وہ ہر قسم کی غلطی سے، خطا سے بالکل پاک ہے، میں اس کو پاک جانتا ہوں، ہر قسم کی خطا سے پاک مانتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے منہ مبارک سے نکلا ہوا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا. اور مسلمانوں، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ تمہارے ایمان پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہ بڑے مرزا کا دعویٰ تھا جو قرآن سے بھی اپنی وحی کو زیادہ پاک سمجھ رہا ہے اور قرآن جیسا سمجھ رہا ہے. بلکہ قرآن کے بارے میں اس کا موقف کیا تھا وہ ہم نے پہلے بتایا. قرآن کو اس نے غلیظ گالیوں سے تعبیر کیا معاذ اللہ، اور اپنے الہامات کو وہ قرآن سے بھی بڑھ کر سچا اور ٹھیک کہہ رہا ہے. ابھی تک بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو اپنی ایمان کی خیر منائیے. یہ بڑے مرزا کا دعویٰ تھا. چھوٹے مرزے کی حمایت اور تائید بھی آپ نے سن لی. جو اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے کی تائید اور حمایت کرے اور کہے کہ نہیں جی ان کا ذبیحہ حلال ہے، وہ اہل قبلہ ہیں، وہ قرآن کو مانتے ہیں، یہی قرآن کو مانتے ہیں، یہی اہل قبلہ. اور اہل قبلہ تو منافق بھی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی تردید فرما کر صاف صاف فرما دیا وما ہم بمؤمنین، کہ وہ مومن نہیں ہیں. تو لہذا صرف اہل قبلہ ہونا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کو مان لینا بھی کافی نہیں ہے، اللہ کو ماننا بھی کافی نہیں ہے ایمان کے لیے. اس طرح تو پھر منافق بھی مانتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے تھے،
اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو مسلمان مومن تسلیم نہیں کیا۔ تو میرے سیدھے سادھے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنا ایمان بچائیے۔